ادب کی وجہ سے، پیر کا ادب اور احترام کہ روکنا گوارا نہیں کیا، وہ سواری بڑھتی گئی، زلفیں بڑھتی گئی. یہ الگ الگ جنہوں نے بیانات کیے ان کی بات کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سارے بال نہیں بڑے تھے، سارے بال تو تھے سنت کے مطابق کندھوں تک، 2 بال آپ کے بہت بڑے تھے اس لیے آپ کو گیسو دراز کہا گیا ہے. لیکن الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بات کی، واللہ عالم صحیح کیا، اس لیے کہ اقوال بہت مختلف ہے اس معاملے میں، بہت اقوال ہیں. اس پر مجھ سے کسی ایک نے پوچھا کہ گیسو دراز کا مطلب آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی نہیں اور میرے نزدیک کچھ نہیں، میں تو غلام ہوں ان آقاؤں کا. وہ کہا کہ چلیں یہ جو زانوں تک کا جو کثرت سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ زلفیں آپ کی بڑی تھی، یہ تو عورتوں سے مشابہت ہو گئی، اور عورتوں سے اگر مشابہت ہوگی تو حضور نے لعنت فرمائی ایسے مردوں پر کہ جو عورتوں سے مشابہت کرے، اس پہ لعنت ہے. تو ان کی زلفیں تو بڑی تھی. میں نے کہا کوئی ایک عورت ایسی آپ کے گھر میں ہے کہ جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ مجھے بتائیں نا، کوئی عورت ہے ایسی جس کے بال زانوں تک آتے ہوں؟ تو کہا نہیں ایسی تو نہ میرے گھر میں نہ میں نے کبھی دیکھا ہے. تو میں نے کہا عورت سے مشابہت تو اس وقت ہوگی نا جب عورتیں جہاں تک بال رکھتی وہاں تک وہ بال ہوں، وہ اس کے بھی نیچے ہے، اس کے بھی نیچے ہے. جیسے کہ سلسلہ مداریہ کے جو ملنگ حضرات ہوتے ہیں تو ملنگ حضرات کے بال کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں، وہ کئی کئی فٹ لمبے ہوتے ہیں. یہ ایک الگ عنوان ہے، میں اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن بہرحال یہ عورتوں سے اس لیے مشابہت نہیں ہے کیونکہ عورتوں کے بال عام حالات میں اتنے بڑے نہیں ہوتے، اور اس سے بھی بڑے تھے تو وہاں مشابہت کا شائبہ ہی ختم ہو گیا. ایک تو بات یہ ہوئی. لیکن دوسری بات جو امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس سے تو سارے شائبات ہی ختم ہو جاتے ہیں. وہ یہ کہ ان کے صرف 2 بال وہ جو اٹک گئے تھے، وہ 2 بال آپ کے بہت زیادہ بڑے تھے اور آپ نے اس کو تبرکن رکھا تھا، اس لیے بھی آپ کو گیسو دراز کہتے ہیں. یہ میں نے جو باتیں لکھی ہے کتاب میں سب پیش کر دی. آپ کا ذوق جس کو قبول کرتا ہے وہ آپ قبول کر لیں. جو باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، جو ذوق آپ کا قبول کرے، اور اگر نہیں قبول کرے تو کوئی بحث مباحثے کی بات نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں کہ ان کے بال کتنے تھے. اس لیے کہ آج کل تو حالات ایسے ہیں کہ کوئی مسئلہ چاہیے اس کے اوپر مرغیوں کی طرح لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں، صوفیہ کا طریقہ لڑنا نہیں ہے، بلکہ صوفیہ کا طریقہ تو یہ کہ چوٹ لگے تجھے تو مجھے درد ہو، یہ ہے. ہاں یہ صوفیہ کا نظریہ، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک تو کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. میں نے بھی آپ کو کہا نا کہ صوفیہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تجھے چوٹ لگے تو مجھے درد ہو، تکلیف مجھے ہو. اس کے ثبوت میں بندہ نواز ہی کے ملفوظات سے ایک بات پیش کرتا ہوں. سیدی بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ مخلوق خدا کی محبت میں اتنی یگانیت اختیار کر جاتے ایک دوسرے سے، اتنا ڈوب جاتے ہیں مخلوق خدا کی محبت میں کہ کسی کو بھی چوٹ لگے انہیں تکلیف پہنچتی ہے، کسی کو بھی دکھ ہو انہیں تکلیف پہنچتا ہے، کسی کو بھی مصیبت ہو وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر شبلی کون ہے؟ بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ قادریہ کے امام میں سے. یہ حضرت جنید بغدادی کے مرید اور خلیفہ ہیں. حضرت ابو بکر شبلی، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا شجرے میں، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے. ایک بار مسجد میں ایک امام صاحب یہ شجرہ پڑھ رہے تھے، بیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہا دیکھو یہ سنیوں کو. میں کہا آپ کیا ہوا؟ تو کہا یہ مسجد میں بھی کتا بلی کرتے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ حدیث ہے، تم کو علم نہیں ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مردار کی طرح ہے اور دنیا دار کتے کی طرح ہے. یہ حضور کی حدیث ہے. تو وہ جو دنیا میں ڈوب کر اللہ کو بھول گیا ہے، مولانا دعا کر رہے ہیں اے اللہ ابو بکر شبلی کے صدقے میں وہ جو دنیا داروں کو حضور نے کتا کہا ان کتوں سے ہمیں محفوظ رکھ. یہ وہ دعا کر رہے ہیں. اب بتاؤ حدیث کے خلاف ہے یہ. تو تمہیں علم نہیں ہے تو اس کا نقصان اب کس کو ہو؟ تو تم ہی کو ہے. اٹھاتے کہاں سے اور کہاں پہنچا دیتے ہیں. علم سیکھو اللہ کے بندو، علم سیکھو.
علم نہیں ہے اسی لیے سارے ہنگامے ہو رہے ہیں. بہرحال تو حضرت ابو بکر شبلی یہ مرید حضرت جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں. وہ مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا سری سختی کے, وہ مرید اور خلیفہ حضرت سیدنا معروف کرخی کے, اور وہ مرید اور خلیفہ حضرت امام علی رضا کے, اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم کے, اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام جعفر صادق کے, اور وہ مرید و خلیفہ ہیں حضرت امام محمد باقر کے, اور وہ مرید و خلیفہ حضرت امام زین العابدین کے, اور وہ مرید و خلیفہ ہیں سیدنا امام حسین کے, اور وہ مرید و خلیفہ ہیں مولائے کائنات کے, اور مولائے کائنات کو خرقہ ملا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. یہ سلسلہ ہے. ابو بکر شبلی اتنے بڑے بزرگ ہیں, بہت بڑے بزرگ, سلسلے قادریہ کے چشتیہ کے امام, سلسلے سہروردیہ کے امام. ایک چرواہا ایک بیل چرا رہا تھا. بیل چراتے چراتے اس نے ایک بیل کی پیٹھ پر ڈنڈا مارا. حضرت ابو بکر شبلی موجود تھے. اس نے جب بیل کی پشت پہ ڈنڈا مارا تو ابو بکر شبلی نے کہا آہ, چیخ ماری, آہ. ہو سکتا ہے لوگ اس پہ ہی مذاق اڑائیں, یہ کون سی بات ہوئی. بات یہی ہے, انسان جہاں ہوتا ہے وہیں کی کرتا ہے. چرواہے نے بیل کی پشت پر ڈنڈا مارا, ابو بکر شبلی نے چیخ ماری آہ. چرواہے نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں مارتا اپنے بیل کو چیختا, تو آپ نے کہا ادھر آ. جب آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر آپ کی پیٹھ پر موجود تھا. فرمایا خلق خدا کی محبت میں ہماری فنائیت کا عالم ہے. جب تک کہ مخلوق خدا سے محبت نہیں ہوتی اس وقت تک کہ خالق کی محبت بھی صحیح نہیں ہو سکتی. تو یہ جو صوفیاء کرام ہے, صوفیاء صافیہ, یہ لوگ بہت محبت کرنے والے لوگ, شریعت پر قائم رہنے والے لوگ, دین پر قائم, یہ مخالفین شرع نہیں ہے. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی, حضرت امام حسن بصری سے لے کر حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی تک کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو عالم نہ ہو, محدث نہ ہو, فقیہ نہ ہو, سب تھے. بات میں وہ پوری کر دوں حدیث والی تاکہ ادھوری نہ رہ جائے, وہ زلفوں والی بات کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی سے پوچھا گیا کہ یہ جو مرد لوگ زلفیں رکھتے ہیں, بال رکھتے ہیں, تو ہم نے سنا ہے کہ یہ ترک والے, ٹرکی لوگ رکھتے ہیں, یہ سنت نہیں ہے, یہ ترک والوں کا طریقہ ہے, ترکی لوگ رکھتے ہیں. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا نہیں, یہ ترک والوں کا طریقہ نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے. اور ہمارے حضرت سے مراد شیخ الاسلام والمسلمین, سلطان الاولیاء, سلطان المشائخ, سیدی محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ. بڑی ہستی, بڑا نام ہے محبوب الہی, بڑی بارگاہ ہے, بڑی ہستی ہے. الحمدللہ ہم سنیوں کی کیا شان اللہ نے رکھی ہے, ایسے ایسوں کا دامن رکھا ہے جن کے لیے حالات یہ ہیں کہ جو چاہیں تو مشاہدہ کرائیں, جو چاہیں تو جنت میں لے جائیں, جنت عطا کریں, جنت کی سیر کرائیں. اللہ تعالیٰ نے بڑے مرتبے ان کو عطا فرمائے. تو حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا حضور کی سنت ہے زلفیں رکھنا, اور جو زلفیں اپنے کندھوں پہ چھوڑے, تو حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں جس نے سنت نبوی کے مطابق اپنے بالوں کو اپنی پشت پر چھوڑا, اللہ قیامت کے دن ان کا حشر محسنین کے ساتھ فرمائے گا, اہل احسان یعنی ولیوں کے ساتھ فرمائے گا. پھر محبوب الہی نے فرمایا اس حدیث کو شائع کرو اور کثرت سے بیان کرو اور اس کو عام کرو, اس لیے کہ اس حدیث میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث میں نے ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے سنی ہے. یہ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں. تو محدثین اور صوفیہ کا فرق یہ ہے کہ وہ مخالف نہیں ہے, لیکن صوفیہ کی رسائی بڑی ہے, جن کو لوگ تانا دیتے ہیں کہ یہ تو ملید ہے اور یہ تو ہے. اسی لیے محدثین والی حدیث صوفیہ تو بیان کرتے ہیں, لیکن صوفیہ جو بیان کرتے ہیں وہ بہت سارے محدثین کو ملتی نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں بہت قیودات ہوتی ہے نا, یہ ان کے اسناد وغیرہ کے معاملے ہوتے ہیں. بہت سی روایتوں کو اسی لیے کہہ دیا گیا کہ یہ ثابت نہیں ہے, بہت سی روایتوں کو کہہ دیا گیا
اس لیے کہ ان کو اسناد نہیں ملی، اور اس پر ہم کو ان سے جو علماء ظاہر ہے ان سے کوئی لڑتے جھگڑتے تھوڑی ہیں، بہت سی روایتیں، لیکن صوفیہ اس کو برابر لاتے ہیں، بلکہ بہت سے اولیاء اللہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام دیا تھا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پوچھتے تھے یا رسول اللہ کیا یہ آپ کی حدیث ہے؟ یہ بھی بات ہے، بڑی شانیں ہیں ان کی۔ تو محبوب الہی کہتے ہیں میں نے خود سنی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ محبوب الہی نے کیسے سنی؟ محبوب الہی تو 7ویں صدی کے بزرگ ہیں، رسول اللہ کا وصال تو 11 ہجری میں ہو گیا تھا، تو کیسے سنی؟ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا آج بھی ولیوں کا آنا جانا رسول اللہ کی بارگاہ میں لگا رہتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ بات تو یہی ہے کہ ہر بات کیسے ہوتا ہے وہ تھوڑی پتہ چلے جب تک آدمی اس منزل پر قدم نہ رکھے نا، یہ بات وہ ہے، یہ بات وہ ہے۔ بہرحال تو امام حسن بصری سے لے کر خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی تک علم کے معاملے میں کوئی بھی کم نہ تھا، لیکن امام حسن بصری سے لے کے نصیر الدین چراغ دہلوی تک کسی نے تصنیف نہیں چھوڑی، یعنی مستقل کوئی کتاب نہیں لکھی۔ بزرگوں کے ملفوظات جمع کیے، وہ ملفوظات بزرگوں کے ہیں، ان کی مستقل تصنیف نہیں ہے۔ سب سے پہلے سلسلہ چشتیہ میں جو صاحب تصنیف بزرگ گزرے ہیں وہ سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے صاحب تصنیف بزرگ ہیں، اور 105 سے زائد آپ نے کتب تصنیف کر کے چھوڑی ہے، اور بھی کون کیسی رسالہ کشیریہ کی شرح، عوارف المعارف کی شرح، وحدت الوجود پہ لکھا، یعنی مشکل الہامات غوث اعظم، اللہ نے غوث پاک کے دل پہ جو الہامات فرمائے ان الہامات کی شرح لکھی، اور وہ الہامات بھی کیا ہیں؟ وہ پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سرکار غوث پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے الہامی حوالے سے جو گفتگو فرماتے تھے، دیکھو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کوئی غیر نبی تو نہیں کر سکتا، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، لیکن جو آپ کے دل پر اللہ نے الہام فرمائے اس کو جمع کیا گیا، اور اس کی شرح سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ نے کی۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، ایک بار غوث پاک نے پوچھا اللہ میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ عبد القادر جیلانی مجھے غریبوں کے پاس تلاش کر، تو مجھے وہیں پر پالے گا۔ تب یہ ڈائریکٹ گفتگو تھوڑی ہوئی ہے معاذ، یہ الہام کہتے ہیں، الہام ہوا آپ کے قلب پاک پر۔ اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں نا، اللہ پاک غوث پاک سے فرماتا ہے عبد القادر تجھے میری قسمیں کھا لے، عبد القادر تجھے میری قسم، تو یہ ڈائریکٹ گفتگو نہیں ہے، الہام ہے۔ میرے امام اس کو کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ تو آپ نے اس کی بھی شرح لکھی، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اسی طریقے سے آپ کی اور بھی تقریباً 105 سے زائد کتب ہے، یہ جو سیرت نگاروں نے لکھا، اور بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ کسی بھی بزرگ یا کسی بھی شخصیت کی زندگی میں اختلافات ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی تحقیق ہے، کوئی بات حتمی طور پر ہم نہیں کرتے کہ یہی ہے اور یہی حرف آخر ہے، نہیں، ایسے نہیں، اور بھی لوگوں کے پاس دلیل ہو سکتی ہے، تحقیق ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز کا ایک کارنامہ اور ہے کہ اردو زبان کی ایجاد شروعات 3 بزرگوں کی طرف کی جاتی ہے۔ ایک طوطی ہند ملک الشعراء حضرت سیدی امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز، اور تیسرے حضرت سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ۔ تینوں کا دور بالکل قریب ہے، آس پاس ہے۔ تو اس طرح سے اردو زبان کی ایجاد کا صحرا بھی ان بزرگوں کے سر سجتا ہے، اس میں سے سرکار بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اب آئیے سرکار بندہ نواز گیسو دراز، ایک خاص بات اور کہ آپ کی ولادت ہوئی دلی میں، اور آپ کی زندگی کا اکثر بیشتر جو وقت گزرا وہ دولت آباد شریف میں، ہمارے یہاں قریب۔ آپ کے والد بزرگوار کا مزار بھی یہی ہے دولت آباد شریف میں، ہم ان سے بہت قریب ہیں۔ ان کے والد کا نام تھا سید محمد یوسف، اور ان کا لقب تھا راجو قتال یا راجہ قتال، ہمارے راجو قتال ہی کہتے ہیں ان کو، راجہ قتال بھی کہا جاتا ہے۔ قتال قتل کرنے والا،
ان کو قتال کیوں کہا جاتا ہے؟ بندہ نواز کے والد کو قتال کہنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے نفس کے ساتھ ایسے مجاہدہ اور جہاد کیا کہ گویا آپ اپنے نفس کو قتل کرنے والے تھے، اسی لیے آپ کا لقب ہو گیا قتال. اور حضرت راجہ قتال سید محمد یوسف حسینی رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب صرف 21 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر کے ملتا ہے، اور بندہ نواز گیسو دراز کا سلسلہ نسب 22 واسطوں سے، چونکہ وہ ان کے بیٹے ہیں، 22 واسطوں سے رسول اللہ سے جا کر ملتا ہے. یعنی اتنا قریب ہے، بہت دور نہیں ہے، 22 واسطے، 22 واسطوں سے ملتا ہے. تو آپ کا بچپنا جو ہے وہ یہاں گزرا، لیکن چونکہ ایسا ہوا کہ محمد تغلق نے دلی سے جو راجدھانی تھی، پایہ تخت تھا، وہ منتقل کر کے دیوگیری، جس کا نام آج دولت آباد شریف ہے، اس کو بنا لیا. تو وہاں کے اہل دلی کو کہا کہ سب وہاں منتقل ہو جائیں، تو سب یہاں منتقل ہو گئے. گویا کہ اس شر میں خیر یہ ہوا، اس فتنے میں خیر یہ نکلا کہ اتنے سارے اولیاء ہمارے پڑوس میں ہیں. وہ جو فتنہ ہوا تھا نا دلی میں، اس وجہ سے تو وہ یہاں آ کر کے حضرت راجہ قتال شاہ حسینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ آ کر کے وہیں پر آپ کا مکان جو تھا، آپ اپنے مکان ہی میں دفن ہوئے ہیں. تو اس وقت حضرت سیدی بندہ نواز گیسو دراز کا بچپنا تھا، آپ یہیں تھے. اور آپ کے سگے ماموں اس وقت تو دولت آباد کے صوبہ دار گورنر تھے. لیکن ہوا یہ کہ آپ کی امی، آپ کے والد کے وصال کے بعد کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ اپنے بھائی سے ناراض ہو کر کے آپ پھر واپس دلی کی طرف چلی گئی. تو چونکہ حضرت راجو قتال شاہ حسینی یعنی بندہ نواز کے والد بزرگوار یہ مرید ہیں حضرت محبوب الہی کے، یہ خلیفہ حضرت محبوب الہی کے، اسی طرح سے آپ کے نانا یہ بھی مرید حضرت محبوب الہی کے. حضرت محبوب الہی نے بڑا کام کیا ہے، سلسلہ چشتیہ کے عظیم محسنوں میں سے ہے، سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. سلسلہ چشتیہ دو بزرگوں کے ذریعے سے بہت پھیلا، ایک تو حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، اور دوسرے سیدی سرکار سید علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ. وہ ایک کو چشتی نظامی کہا گیا اور ایک کو چشتی سانوری کہا گیا. تو ان دونوں ہستیوں سے سلسلہ چشتیہ بہت پھیلا ہے، بہت عام ہوا. اور یہ دونوں حضرت سرکار بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کے مرید میں سے ہیں، مرید اور خاص مریدوں میں سے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ مرید اور خلیفہ تھے محبوب الہی کے، ان کا وصال ہو گیا. ان کے نانا بھی، ان کے ماموں بھی مریدوں میں سے تھے حضرت محبوب الہی کے. بچپن سے محبوب الہی کا ذکر سنتے تھے، دل و دماغ میں بیٹھتا تھا. حضرت محبوب الہی کا وصال ہو چکا تھا. آپ کے جانشین اور آپ کے خلیفہ سیدی سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی، چراغ دلی تھے آپ، معمولی ہستی نہیں ہے نصیر الدین چراغ دہلوی، چونکہ بڑی ہستی ہے جس کو چراغ دلی کہا جاتا ہو. اور وہ بھی کیسے چراغ دلی؟ حضرت محبوب الہی کے بہت خلفاء تھے، بہت خلفاء. حضرت بابا برہان الدین غریب یہ خاص خلفاء میں سے، جن کے نام پر شہر برہان پور بسا ہوا ہے، جن کو ہم مالیگاؤں والے 21 خواجہ کہتے ہیں. ہم لوگ ان کو 21، ہمارے ہاں بھی اولیاء اللہ کے نام بھی ہم اپنی مرضی سے لیتے ہیں، اس لیے پہچان بھی اپنی مرضی سے ہے. تو بابا برہان الدین غریب، اب آپ سوچیں گے کہ یہ کون؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے جن کو ہم 21 خواجہ کہتے ہیں، 21ویں خواجہ وہ ہے سرکار بابا برہان الدین، امام اعظم ابو حنیفہ کی اولاد میں سے. 22 خواجہ کے پیر و مرشد. تو بڑے خلفاء تھے، آپ کی کثرت سے خلفاء مریدین ہوئے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی. تو چونکہ چہیتے تھے بہت حضرت امیر خسرو،